how many white men involved in this rape gang That's the Home scandal Office in research. these On what? The UK's so-called grooming gang. Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible. اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان ہیز این امیج پرابلم. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ملکوں کے اندر جہاں پاکستانی کمیونٹی موجود ہے وہاں پر ان کے بارے میں ایک منفی رائے، ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. ریسنٹلی ہم نے بیگنگ جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے ایک کامنٹری کی تھی جس میں ہم نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح پاکستان میں بہت سے آرگنائز گینگز آپریٹ کر رہے ہیں جو یہاں سے بھکاریوں کو باہر بیچتے ہیں، ویزا لے کر دیتے ہیں، ٹکٹ لے کے دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ وہاں سے بھیک مانگ کے آدھے پیسے ہمیں دیں آدھے آپ رکھیں. اس کے جواب میں سعودی عربیہ نے اور ساتھ ساتھ UAE کی حکومتوں نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں. اتنی بیڈ پرسیپشن آئی کہ پاکستانیوں کو نوکریاں دینا بند کر دیا گیا بہت سی جگہوں پہ. ساتھ ساتھ پاکستان کی حکومت کو آفیشلی کنوے کیا گیا کہ خدا کا واسطہ ان کو روکیں. اس سے کیا ہوا کہ وہ ملک جہاں کا ویزا لینا پاکستانیوں کے لیے سب سے آسان تھا، لج سے دبئی جانا ہے، سعودی عربیہ جانا ہے، اب وہ بھی مشکل ہو چکا ہے. وہاں پر بھی ویزا ریجیکشنز آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہاں پر بھی اتنی نیگیٹو پرسیپشن پریویل کر گئی پاکستانیوں کے بارے میں کہ اب وہاں پر رہنے والے پاکستانی جو کسی کرائم کا حصہ نہیں بھی بنتے ان کے لیے بھی درد سر ہو چکی ہے. اور ایک اور بری خبر جو کافی عرصے سے میڈیا کا حصہ ہے لیکن ہم نے اس کو اب کور کیا، اور وہ گرومنگ گینگز کے حوالے سے ہے جو UK میں یعنی کہ برٹن میں، برطانیہ میں آپریٹ کرتے ہیں. اور بہت سے بڑے سیکشنز میڈیا کے، جس میں رائٹ ونگ میڈیا بھی ہے، جس میں MPs بھی ہیں برٹش پارلیمنٹ کے، جس میں ایلون مسک بھی ہیں، ان سب نے پاکستانیوں کو ایکیوز کیا کہ برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے مرد، کچھ مرد وہ انوالوڈ ہیں آرگنائزڈ گرومنگ گینگز چلانے میں، جو کہ برٹش بچیوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں جنسی طور پر اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. اور اسی لیے برٹش گورنمنٹ پر تنقید کی گئی. کیئر سٹارمر جو کہ تقریباً 1 سال پہلے وزیر اعظم بنے برطانیہ کے، جن کا تعلق سینٹر لیفٹ کی پارٹی لیبر پارٹی سے ہے، ان کو ایکیوز کیا. ایلون مسک نے یہ کہا کہ دس مین ہیز فیلڈ بیسکلی، کوٹ اینڈ کوٹ یہ کہا کہ کیئر سٹارمر نے ایک کمپلسڈ رول پلے کیا ہے کوٹ اینڈ کوٹ میس میں برٹش لوگوں کے، اور اس کے بدلے میں ووٹ حاصل کیے ہیں. اب وہ یہ اسی لیے ایکیوز کر رہے تھے کیئر سٹارمر کو کیونکہ ڈاٹا یہ بتاتا ہے تقریباً 40% آف دا پاکستانی کمیونٹی لیبر پارٹی کو ووٹ کرتی ہے. اور ایلون مسک کہہ رہے تھے کہ اسی وجہ سے پرائم منسٹر آف UK نام نہیں لیتے پاکستانی کمیونٹی کا، جو کہ لینا چاہیے ان کو. ساتھ ساتھ یہ بھی ان کی طرف سے ایکیوز کیا گیا کہ جو سیف گارڈنگ منسٹر ہیں جیس فلپس، ان کی طرف سے بھی اپنا رول پلے نہیں کیا گیا. ایک نیشنل انکوائری چلانے کی بات کی گئی. یہ بھی کہا ایلون مسک نے کہ ججز کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے، ان کو کنوکٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا. تو اس سے ایک بھونچال آ گیا کیونکہ ایلون مسک کہا جاتا ہے کہ آج کی دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا وہ ایک سینٹرل حصہ ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی آپ دیکھ لیجئے کہ کینیڈین گورنمنٹ کے اگینسٹ انہوں نے کچھ ٹویٹ کیے اور اس سے اتنا بڑا بھونچال آیا کہ جسٹن ٹروڈو نے شاید وہی پریشر فیل کیا یا پھر ایک ڈسکورس شروع ہوا اس سے، جس کو وہ سکم کر گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا. کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر بھی اب شاید ریزائن ہی کر دیں اس کے بعد. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی کہ گرومنگ گینگز کیسے آپریٹ کرتے ہیں برٹن میں، ان کا کیا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے یا پھر یہ ان جسٹ کرٹیسزم ہے اور ریسزم ہے پاکستانیوں کے خلاف جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ یہ کس بڑے لارج اسکیل پر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، آج ذرا اس کی بات کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے ڈیموگرافکس کیا ہیں اور وہ کس کس شعبے سے منسلک ہیں، یا پھر یہ کون کون سے اہم بڑے کیسز گرومنگ کے اب تک پکڑے گئے ہیں، لائم لائٹ میں آئے ہیں، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرومنگ ہوتی کیا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی بچے کا جنسی استحصال کر دیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا گریجول پروسیس کے ساتھ ایک بچے کو پہلے ٹارگٹ بنایا. اور بچے کون سے ہوتے ہیں؟ موسٹلی تو اس میں وائٹ گرلز ہیں جو انڈر دی ایج آف 14 ہوتی ہیں، 11 سے 14 کے درمیان، اور ان کو پہلے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور گریجولی ان کا ٹرسٹ، ان کا اعتماد اپنے اوپر بنایا جاتا ہے. تو بہت سے مرد جس میں وائٹ بھی ہیں،
اس کے علاوہ ساؤتھ ایشین بھی ہو سکتے ہیں, پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہو سکتے ہیں, انڈین بھی ہو سکتے ہیں. اس کا ڈیٹا میں آپ سے آگے جا کر شیئر کروں گا کہ ڈیموگرافکس کے لحاظ سے کون سی کمیونٹی زیادہ انوالوڈ ہیں ان کرائمز میں, اور پاکستانیوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کیا بالکل ہی غلط ہے یا کچھ بیسز ہیں اس کی یا نہیں ہیں. تو گرومنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے تو سوشیو اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیجڈ بچے, یعنی کہ وہ بچے جو کہ اس طبقے کا حصہ ہیں جو معاشی طور پر غیر محفوظ طبقہ ہے, جن کے والدین کے پاس یا نوکریاں نہیں ہیں, یا پھر وہ ہوم لیس بچے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ آرفنز ہیں, ان کے ماں باپ ایگزسٹ نہیں کرتے, اور وہ پڑھتے ہیں ویلفیئر سکولز میں, گورنمنٹ سکولز میں, اور وہاں پر یہ مرد ٹارگٹ بناتے ہیں پہلے ان بچیوں کو, اور ان کے سکولز کے باہر گاڑیاں لگا کے ان کے لیے گفٹس لے کر آتے ہیں, ان کو ڈرگس پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو چرس پرووائڈ کریں گے یا دیگر ڈرگس پرووائڈ کریں گے, سگریٹس لا کر دیں گے. آفیشلی تو وہ اسموکنگ بھی نہیں کر سکتے. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں بچے کہ کوئی ایسا مرد جو بڑی عمر کا ہے, میرا بڑا خیال رکھ رہا ہے, مجھے پیمپر کر رہا ہے, میرے لیے سگریٹس اور ڈرگس لے کر آ رہا ہے, تو پھر ایک اٹیچمنٹ کی پوزیشن میں وہ بچہ بھی آ جاتا ہے. اینڈ گریجولی دے ٹرک دا چلڈرن ٹو بلیو کہ ان کے ساتھ اب جو ہونے والا ہے نا اس کے بعد زیادتی کی فارم میں, جنسی استحصال کی فارم میں, یہ جسٹیفائڈ ہے کیونکہ میں بھی تو ان بچوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں. اور جب ایک چھوٹی بچی اس طرح سے اس نوعیت کے ایک پریڈیٹر کو اوبلائج کر دیتی ہے تو اس کے بعد میں اسے کہا جاتا ہے کہ اچھا میرے انکل کے ساتھ بھی یہی کرو, میرے کزن کے ساتھ بھی یہی کرو, میرے بھائی کے ساتھ بھی یہی کرو, میرے باپ کے ساتھ بھی یہ کرو. تو اس طرح سے یہ سرکل آپریٹ کرتے ہیں, اور اسی لیے اس کو گرومنگ کہا جاتا ہے, کیونکہ گریجولی اس بچے کو برین واش کر کے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں یہ جو آپ کے ساتھ اب ہونے لگا یہ بالکل جسٹیفائڈ اور سیف ہے. اور بہت سے بچے 30 سال 40 سال کی عمر تک جانے تک سفر کرتے رہتے ہیں, ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو ہم نے سمجھا دیا گرومنگ کا پروسیس ہوتا کیا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ گرومنگ کی ٹرم اور اس طرح کے کیسز لائم لائٹ میں کیسے آنا شروع ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے ایسے اسکینڈلز جو کہ دنیا بھر کی پریس کا حصہ بنے, اس کا تعلق پاکستانیوں سے جوڑا گیا. ہندوستان میں بھی رپورٹنگ ہوئی, برٹش پریس کے رائٹ ونگ نے بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا, اور بہت سے رائٹ ونگ فگرز جس میں سویلا بریورمین ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نائجل فراج جو کہ ریفارم پارٹی کے لیڈر ہیں, جو کہ ایک رائٹ ونگ رسپانس ہے ٹورڈز امیگریشن, ٹورڈز ملٹی کلچرلزم, اور ٹورڈز دا کرائم وچ از ہیپننگ ان برٹن. تو ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنی چاہیے. ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایس ایس سے ہے, ہندوستان سے ہے, انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ یہ کہا کہ ایک ہی روگ نیشن ہے, یعنی کہ پاکستان, جو یہ سب کچھ کر رہی ہے, جس کے لوگ یہاں آ کر سب کچھ کر رہے ہیں. اور ایلون مسک نے اس کو ری ٹویٹ کر کے اوپر لکھا ٹرو. ٹھیک ہے, اس سے مزید ایمپلیفیکیشن ہو گئی اس بات کی. ایلون مسک نے یہ بھی کہا کہ اس میں سے میجورٹی پاکستانی ڈسینٹ کے ہیں. ایلون مسک نے ٹامی رابنسن کو بھی سپورٹ شو کر دی, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک فیتھ کے کرٹک ہیں برٹن کے اندر. اس کی بیسز تقریباً 10-15 سال پہلے کی ہیں, جب سے یہ مین اسٹریم میڈیا کی ڈیبیٹ کا حصہ بنا کہ گرومنگ گینگز کیسے آپریٹ کرتے ہیں. تو پہلا کیس جو لائم لائٹ میں آیا وہ راتھرم کیس تھا, اور اس کیس میں جو جے رپورٹ ہے 2014 کی, اس کو اگر پڑھا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ 16 سالوں میں, تقریباً 16 سالوں میں, تو یہ بتایا جاتا ہے کہ مڈ 1980s سے لے کے 2013 تک کے کیسز کی اسٹڈی ہوئی تھی جے رپورٹ میں. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پچھلے ان تمام سالوں میں تقریباً 1400 بچیوں کے ساتھ گرومنگ کی فارم میں یہ کرائم ہوا ہے. ان کو ابیوز کیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا جنسی استحصال کیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ ان میں سے بہت سے افراد جو یہ سب کچھ کر رہے تھے, جو پریڈیٹرز تھے, وہ برٹش پاکستانی مین تھے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو یہ نام لینے کا آغاز جو پریس پہ شروع ہوا وہ اس رپورٹ سے ہوتا ہے. اس سے پہلے ایکیوزیشنز تھیں, لیکن کبھی یہ کرائمز اتنی بڑی فارم میں انویسٹیگیٹ ہی نہیں ہوئے تھے. اس میں کرٹیسزم بھی کیا گیا کہ کس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں یا لیگل فریم ورک ہے جو کہ اتنی درخواستیں آنے کے باوجود کچھ نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو پہلے تو راتھرم کیس بہت بڑا سینٹرل امپورٹنس کا ایک حامل کیس ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے دیگر رپورٹس جو کہ آنا شروع ہوئیں, اس میں آپ کو پتہ ہے 2020 کی ہوم آفس کی رپورٹ تھی. اب اس لحاظ سے
ہوم آفس کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستانیز جو تھے وہ مختلف کیسز میں انوالوڈ ہیں، جس میں روتھرم ہے، روچڈیل ہے، ٹیلفرڈ ہے. یہاں پر ہونے والے کیسز اور جو گرومنگ گینگز آپریٹ کرتے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے کسی حد تک. لیکن یہ کہا گیا ہوم آفس کی رپورٹ میں کہ موسٹ لوگ یعنی کہ اکثریت ان پریڈیٹرز کی 30 سال سے کم عمر کے وائٹ برٹش انڈیویجولز ہیں. ٹھیک ہے، تو اس رپورٹ نے اس کو نلیفائی کیا کہ صرف پاکستانی یہ کر رہے ہیں، بلکہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ نمبر 1 پہ برٹش وائٹ میلز ہیں جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ڈیٹا آتا رہا اس میں یہ ثابت ہوا کہ بہت سے ایریاز میں یہ ڈیزیز پھیل چکی ہے کہنا چاہیے. اور اس کے فلیش پوائنٹس کی بات کریں تو روتھرم نمبر 1 پہ، ٹیلفرڈ بھی ہے، نیو کاسل ہے، بریڈفرڈ ہے، اولڈہم ہے، اور اس کے علاوہ روچڈیل ہے، ایون آکسفورڈ بھی ہے. تو یہ سارے ایریاز کو فلیش پوائنٹس کہا گیا کہ ان میں ایک بڑے نمبر میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. ان کے نمبر کی جہاں تک بات ہے تو اس پہ بہت سی فیک نیوز چل رہی ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ ڈٹرمن کرنا بہت مشکل ہے کیا فیک ہے کیا فیکٹ ہے. تو اس میں ایلون مسک نے کچھ ری ٹویٹ کیا جس میں بتایا گیا کہ 1 ملین بچوں کا استحصال ہوا ہے پچھلے کئی سالوں میں، جو کہ بہت سی آرگنائزیشنز ریفیوٹ کرتی ہیں کہ اتنا بڑا نمبر نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہا گیا کہ 2.5 لاکھ بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن کنفرمیشن جو گرومنگ گینگ ٹاسک فورس بنی 2023 میں، اس کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے یا 24 کے درمیان جو 12 مہینے تھے اس میں 4000 وکٹم ہیں. 4000 بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا وہاں پہ. اس کے علاوہ 2023-24 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 70% یعنی کہ اس 1.5 سال میں 70% جو آفینڈرز تھے وہ وائٹ آفینڈرز تھے. لیکن انفارچونیٹلی نمبر 2 پہ جو ڈایاسپورا کہہ لیں یا امیگرینٹس کہہ لیں یا باہر سے آنے والے ڈسینٹ کے لوگ یا برٹش پاکستانیز کی اگر بات کریں تو نمبر 2 پہ جو ایتھنیسٹی تھی جو اس کرائم میں انوالو تھی 2023-24 کے اندر بھی وہ تھی پاکستانی 13%. ٹھیک ہے، اس کے بعد تھے انڈینز 4%. ٹھیک ہے، اور 63 سے 70% کے درمیان کیا تھے؟ وائٹ میل تھے. اس سے پہلے ایک اور رپورٹ بھی آئی تھی اور اس کا کویلیم فاؤنڈیشن کی رپورٹ سے اس کو ریفر کیا جاتا ہے. یہ ماجد نواز کی آرگنائزیشنز تھی غالباً، اور یہ رپورٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے والے بھی برٹش پاکستانی انویسٹیگیٹر تھے. وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ 2005 سے 17 کے درمیان 84% جو کنوکشنز ہوئی ہیں گرومنگ کو لے کر وہ ان لوگوں نے کیے ہیں یہ کرائم جن کا ساؤتھ ایشین ڈسینٹ ہے. ساؤتھ ایشین، ٹھیک ہے. اور 2 ٹائپس آئیڈینٹیفائی کی گئیں. اس میں کہا گیا کہ نمبر 1 والی ٹائپ ہم اس کو کہتے ہیں جو بچوں کو ولنریبل ہونے کی وجہ سے یعنی کہ اس طبقے کا حصہ ہونے کی وجہ سے ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ کمزور طبقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے 75% کرائم کرنے والے ساؤتھ ایشین تھے. اور نمبر 2 ٹائپ وہ ہے جو صرف اور صرف ایک سیکشول موٹیویشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے تھے بچوں کے ساتھ، اور وہ 100% وائٹ میلز تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو، اس پرابلم کو اپروچ کرنے کے بھی مختلف نوانسز اور اینگلز ہیں. انفارچونیٹلی صرف ایک اینگل کو اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ ایتھنک اینگل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ریسرچ کے فریم ورک ہو سکتے ہیں جو کہ میڈیا کی ڈیبیٹ کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیونکہ پھر سیاست نہیں چمکتی. بہت سے لوگوں نے پولیٹیکل جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے ایک اتنا اسٹیریوٹیپیکل سا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا کہ ایک پوری کمیونٹی کو ہی نکال دیں، پھینک دیں باہر. لیکن ڈیٹا اور فیکٹس آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف اور صرف ایتھنک نہیں ہے، سوشل بھی ہے، اکنامک بھی ہے، اس کے علاوہ مارجنلائزیشن بھی ہے، ریسزم بھی ہے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں جو بچوں کے ساتھ یہ سب کرواتے ہیں وہاں پہ. ایک اور بڑا انفیمس کیس لارڈ نذیر کیس ہے جن کو کنوکٹ کیا گیا 2022 جنوری کے اندر، جو کہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبر تھے، پاکستانی ڈسینٹ سے تھے. ان پہ الزام لگا انہوں نے 2 بچوں کو 1970s میں ابیوز کیا جب وہ خود انڈر 18 تھے. ٹھیک ہے، اور ثابت بھی ہو گیا. الزام یہ لگا کہ ایک بچی کا جو ہے نا جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ایک بچی کو لارڈ نذیر کی طرف سے، اور ایک بچہ جس کی عمر 11 سال سے کم تھی اس کے ساتھ بھی بہیمانہ طریقے سے زیادتی کی گئی. پہلے 5.5 سال کی سزا ہوئی، پھر اس کے بعد میں اس کو چیلنج کیا گیا، 2.5 سال کی ہو گئی کیونکہ کلیم یہ کیا لارڈ نذیر نے کہ میں 18 سال کی عمر سے کم تھا. اس کے بھائیوں کا بھی نام جوڑا گیا اس سے، لیکن وہ بچ نکلے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ہوم لیس ہوں گے یا کمزور ہوں گے اس کمیونٹی کا حصہ جو کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہاؤس آف لارڈز کا ممبر جو کل کو جا کے بن جاتا ہے وہ بھی اس کا پاسٹ بھی اتنا ڈارک تھا اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس. اس ساری سچویشن میں یہ کیس فور فرنٹ پہ اس لیے آ گیا کہ ایلون مسک نے ری ٹویٹس کیے
اور اس ڈیبیٹ کو دوبارہ ری انویگریٹ کر دیا, جس کے جواب میں کے اسٹارمر کا رسپانس بھی آیا. کوٹ ان کوٹ انہوں نے یہ کہا, دو اسپریڈنگ لائز اینڈ مس انفارمیشن آر ناٹ انٹرسٹڈ ان وکٹمس بٹ ان دم سیلوز. انہوں نے یہ کہا کہ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں اس طرح کا, وہ وکٹمز میں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے انہیں کوئی لگاؤ سروکار نہیں ہے, ان کو صرف اپنی سیاست کو چمکانا ہے بیسکلی, اسی لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک ایلون مسک کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو بالکل خالصتاً درد دل ان کے اندر اسی لیے اٹھ رہا ہے کہ بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ خواتین کے لیے, حقوق کے لیے اٹھنے والی بہت سی تحریکوں کے وہ کرٹک رہے ہیں. صحیح ہے, جس میں آپ کوئی پروگریسو چیز دیکھ لیں, کوئی سینٹر لیفٹ کی چیز دیکھ لیں, وہ ان کو پسند نہیں آتی. تو یہاں پر آ کے اس کو صرف ایک پولیٹیکل اینگل بھی دیا جا رہا ہے, بہت سے لوگ دے رہے ہیں, بہت سے لوگ اس کو صرف اور صرف ایک لارجر کمیونٹی سے ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک اپروچ ہے. لیکن میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کمیونٹیرین ایٹیچیوڈز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. میری اپروچ اس میں ماڈریٹ اسی لیے ہے کہ نہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں اس کمیونٹی کا 1% بھی کوئی غلطی نہیں ہے پاکستانی کمیونٹی کی, نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف اس کمیونٹی کا مسئلہ ہے, کیونکہ ریسرچ یہ بتا رہی ہے, بہت سی رپورٹس یہ کوٹ کر رہی ہیں کہ جہاں پاکستانی انوالوڈ ہیں وہاں پر کچھ رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ 60% سے اوپر گورے خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وی کانٹ سے کہ ہمارے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری آتی ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جب انڈیویجول باہر جاتا ہے تو اس میں سیوک سینس 0 اور 0 ہوتی ہے. اس کی وجوہات کی اگر بات کریں تو پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی جہاں کانسنٹریٹڈ ہے اس میں 30% جو ہے نا پاکستانی کمیونٹی وہ رہتی ہے ڈپرائیوڈ ایریاز میں, جہاں پر فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. 2021 کا سینسس یہ بتاتا ہے کہ 16 لاکھ پاکستانی بریٹن میں موجود ہیں, وچ از 2.7% آف دی انٹائر پاپولیشن. اس میں سے اگر آپ خواتین کی ریشو کو نکال بھی دیں, اس کو 1.23 کر دیں مردوں کی پروپورشن کو, یا 2% بھی کر لیں چلیں, تو جب کرائم کی بات آتی ہے تو اس میں ہم 13% کنٹریبیوٹ کیوں کر رہے ہیں ریسنٹ سٹیٹس کے حوالے سے. بڑے بڑے کیسز میں ہماری میجورٹی کیوں ہے آفینڈرز کی؟ وہ اسی لیے کہ سیوک سینس کا مسئلہ ہے, سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ ویک ہے, انٹیگریشن نہیں آتی معاشروں میں کرنی, اور اس کے علاوہ فیملی ری یونیفیکیشن کی جو پالیسیز تھیں, جس میں مائیگریشن کی ویو کی اگر بات کریں 50s اور 60s میں شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ایک بڑا حصہ پاکستانیوں کا وہاں جاتا ہے, لیکن اس سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرنا کیسے ہے یہ ہم انفارچونیٹلی اپنے لوگوں کو سکھا نہیں پاتے. یہی حال بہت سے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے, ڈنکی لگا کے پہنچ جائیں گے وہاں پہ. یہی حال UAE میں ہوتا ہے, جہاں جا کر خواتین کی ویڈیوز بنانا, آوازیں کسنا ان کے پیچھے, یا کسی کی جیب کاٹ لینا, یا ساتھ ساتھ یہ کہ بھیک مانگنا, اس سے ہوتا ہے. تو آپ کو ایک پیٹرن دکھائی دے گا کہ انفارچونیٹلی اپنی قوم کو ہم لٹریٹ ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے, کہ اگر انہوں نے باہر جانا ہے تو وہ امبیسڈرز ہیں ہماری کاز کے. یہ پاسپورٹ جو دنیا کے 5 بدترین پاسپورٹس میں سے ایک ہے, اس کو مزید نیچے نہیں گرانا ہم نے, یہ سکھا نہیں پاتے. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے, یہ گرومنگ گینگز بنتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کا ڈائریکٹلی تعلق تھا راشڈیل سے, روتھرڈیم سے, ٹیلفرڈ سے, جو گرومنگ گینگز آپریٹ کر رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ڈیٹا کہہ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ برٹش نظام کو بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اس میں جو خامیاں ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا. وہ اس طرح سے کہ ان کمیونٹیز میں ایک پور ایجوکیشن کنسسٹنٹ ہے پاکستان کی اگر بات کریں. پھر سسٹمک ریسزم بھی ایگزسٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اکنامک موبلٹی یا سوشیو اکنامک موبلٹی حاصل ہی نہیں کر پاتے اتنی آسانی سے, جتنی آسانی سے کوئی اور کمیونٹی جو پریولیجڈ ہو وہ کر لیتی ہے. ساتھ ساتھ امپلائمنٹس میں روڈ بلاکس ہیں. اتھارٹیز جو ہیں وہ کمیونٹی کے اسپیسیفک ایشوز کو ایڈریس کرنے میں فیل ہو رہی ہیں. پولیس کا یہ اشر ہے کہ وہ جہاں گیٹوائزیشن ہوئی ہے نا پاکستانی کمیونٹی کی, جہاں گیٹوز کی فارم میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر سڑکوں پہ چلنے والی خواتین جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا وہ ولنریبل ٹارگٹ بن جاتی ہیں کچھ لوگوں کا, ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے وہاں پہ. ہم سمجھتے ہیں برٹش نظام پتہ نہیں آؤٹ آف دس ورلڈ ہے, لیکن وہاں کی کورٹس جو کر رہی ہیں, وہاں کی پولیس کا یہ اشر ہے کہ وہ ان گیٹوز میں جا کے اپنا لا امپلیمنٹ کریں تو ان کو پھر پہلا ایکوزیشن ریسزم کا لگتا ہے, دوسرا ڈنڈے لے کے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ خود ڈر جاتے ہیں. ایون دا پولیس از اسکیئرڈ بہت سی جگہوں کے اوپر, جہاں پہ جلوس نکلتے ہیں, مار کٹائی ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو برٹش سسٹم ایک لحاظ سے ایک سوڈو ووکزم کا بھی شکار ہے, جس میں وہ کسی
کرائم کو اکثر اسی لیے اوائڈ کرتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ ایکشن لے لیا تو ہم پہ ریسزم کا چارج لگ جائے گا. اب کیا یہ سلوشن ہے کمیونٹی اسپیسیفک ایشوز کا ان کو حل کرنے کے لیے؟ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اس فلیک سے باہر آنا پڑے گا. یہ جو فاگ آپ کے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے ووکزم کی، تھوڑی سی کم کرنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا بالکل ہی مخالف ہوں، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے کہ ولنریبل بچے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. تو جہاں پر نیشنل انکوائری کی کال دی جاتی ہے وہاں برٹش پرائم منسٹر ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہی نہیں. ڈیٹا کیا بتا رہا ہے کہ 70% جو برٹش پبلک ہے، 76%، یہ یو گورنمنٹ کا سروے ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں نیشنل انویسٹیگیشن چاہیے. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے نہیں کروانی. کیوں نہیں کروانی آپ نے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام چارجز کمیونٹی اسپیسیفک غلط ہیں، وائی ڈونٹ یو انویسٹیگیٹ دیم؟ بہت بڑا سوال ہے. اور وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ خوف ہے اس بات کا کہ اگر کوئی کنسسٹنٹ پیٹرن نکل آیا تو پھر اس کے بعد میں اس کو آرگیو کیسے کریں گے، کرٹیل کیسے کریں گے؟ تو پھر کرو ہی نا، لوکل انکوائری کراؤ، کام ختم کر دو. صحیح ہے. سیف گارڈ منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو پاکستانی کمیونٹی کا ایگزسٹ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ریفیوزل ٹو انٹیگریٹ ان دا ریپبلکس. جہاں پر جا کر وہ ڈاکومنٹ تو سائن کر لیتے ہیں کہ ہم شہری بن گئے ہیں یہاں کے، لیکن اس کے نظام کے خلاف اندر سے ایک ریبیلین رکھنا. اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کا ہے، لیکن میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے، ڈیٹا سپورٹ کرتا ہے اس بات کو کہ باہر بیٹھ کے بھی شادیاں کزن میں ہی کرنی ہیں. باہر بیٹھ کے بھی بچوں کو یہی بتانا ہے کہ خبردار تم نے کسی میں مکس ہونے کی کوشش کی باہر جا کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لارجر دین لائف ویلیوز ہیں وہ تو خراب ہو جائیں گی اس کے بعد میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں یہ ریسرچ بھی میں نے دیکھی ہے کہ برٹن کے اندر جو بیماریاں ہیں جینیٹک جینیاتی بیماریاں جو ہیں اس کی سب سے بڑی پرپورشن پاکستانی کمیونٹیز میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ ان بریڈنگ کر رہے ہیں، وہ شادیاں باہر کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہاں جا کے بھی آپ نے اپنا پیروکیلزم ہی باہر لے کے جانا ہے، تو پھر کیا فائدہ یو کے جانے کا؟ یہیں بیٹھ جائیں، سیالکوٹ، نارووال، ساہیوال یہیں بیٹھیں، فیصل آباد، لاہور، کراچی، اسلام آباد. پھر باہر جا کے ایکسپوجر لینے کا آرگیومنٹ کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہاں سے باہر جا کے 15-20 سال گزار کے واپس آتے ہیں، دماغ اتنا خالی ہوتا ہے جتنا یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں تھا، ریگریس کر کے واپس آ جاتے ہیں. دے آر ٹریولنگ بیکورڈز ان ٹائم. وٹ آر دے reaping as benefits from a civilization which had a history, a massive history of intellectual enrichment as well. کیا گین کیا اس سے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. انفیکٹ وہاں جا کے اور ریگریس کر گئے، اپنی کمیونٹی کا نام بھی بدنام کر دیا، ناک کٹوا دی ان کی. اس کے علاوہ پاکستان سے جو بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں باہر، میں تو اکثر حیران ہوتا ہوں. بہت سے ایسے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کو پاکستانی معاشرے میں بیہیو نہیں کرنا آتا. میں سوچتا ہوں جب ان کو ویزا ملا یہ باہر چلے گئے، یہ وہاں جا کے کیا کرتے ہوں گے؟ جن کے دلوں میں اس قدر نفرت ہے کہ یہ تو سارا نظام ہی تباہ و برباد کر دینا چاہیے، ہم تو اس کے ویسے ہی خلاف ہیں، ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو جلا کے راکھ کرنا ہے، اور پھر وہیں کا ویزا لے کے پہنچ بھی جاتے ہیں وہاں پہ. تو پھر کیا کرتے ہوں گے؟ خود سوچیں آپ. پھر یہاں پر جو صورت حال ہے کہ اگر آپ سیکس ایجوکیشن کا نام لے لیں، پڑھانے کا نام لے لیں کہ پاکستان میں سیکس ایجوکیشن پڑھائی جائے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ مجھے کہاں ہاتھ لگانا ہے کہاں نہیں. اگر اس کو یہ پتہ ہوگا کہ کیا بیڈ ٹچ ہے کیا گڈ ٹچ ہے، تبھی وہ بڑا ہو کر بیڈ ٹچ نہیں دے گا کسی بچے کو. لیکن یہاں تو ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس نہیں ہو سکتا. یہاں تو 15-20 خواتین سڑک پر آ کر اگر اپنے حقوق مانگ لیں، فیمیسائڈ کے خلاف کھڑی ہو جائیں، تیزاب گردی کے خلاف کھڑی ہو جائیں، آنر کلنگ کے خلاف کھڑی ہو جائیں، تو پورے معاشرے کے جو یہ زومبیز ہیں نا، یہ باہر آ جاتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اپنی زندگی کا حق مانگنے کے لیے. تو اس معاشرے سے جب آپ مردوں کو باہر بھیجیں گے نا، تو باہر جا کر وہ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ یہی سب کریں گے جو ہو رہا ہے. اور اس میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ساری ویڈیو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کا نام بدنام کر رہا ہوں میں، ایک چیز ہوتی ہے کریٹیکل پیٹریٹزم. آپ سب میں سے جو اس ویڈیو کے نیچے لکھیں گے نا کہ آئی ایگری اینڈ ویل ڈن، وہ سب ہائپوکرائٹس ہیں. اگر وہ اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک کی خامیوں پہ، اس کی ڈرا بیکس کے اوپر کرٹیسزم نہیں کرتے، دین آل آف یو آر ہائپوکرائٹس. سب سے بہترین شہری وہ ہے جو اپنے ملک کے اندر ایگزسٹ کرنے والے مسائل، پرابلمز، ان کو ہائی لائٹ کرے، بیش کرے،
تنقید کریں ان کے اوپر اتنی زیادہ کہ اس سے ثابت ہو کہ وہ کنسرنڈ ہے. جو اس طرح کے فیکٹس کو پڑھ کے آنکھیں بند کریں وہ ملک سے پیار نہیں کرتے. جو آج ان تمام حقائق کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان سے بڑا پاکستان کا دشمن کوئی بھی نہیں. پاکستان کا چاہنے والا, اس سے پیار کرنے والا, اس کا پیٹریٹ صرف وہ ہے جو وہاں ایگزسٹ کرنے والے مسئلوں کو اجاگر کر کے سالو کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ پہ یہ سب کچھ بولنے پہ ایکیوزیشن لگے, الزام لگے کہ آپ اینٹی پاکستان بات کر رہے ہیں, تو جواب یہ دیں کہ مجھے پاکستان کے حوالے سے تکلیف ہے دل میں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح تو ہمارا پاسپورٹ کل کو دنیا میں کہیں ویلڈ نہیں رہے گا. کیا کریں گے اس کے بعد؟ لینڈ لاک ہو جائیں, کیا کریں؟ کدھر جائیں گے؟ سیریا جا سکتے ہیں, افغانستان بھی نہیں شاید جانے دیا جائے کل کو ہمیں. کنسرن کی بات ہے نا. آج یہ ڈسکورس نہیں کریں گے کہ سیوک سینس بڑھاؤ یہاں لوگوں میں, ان کو سیکس ایجوکیشن پڑھاؤ, ان کو بتاؤ کہ خواتین جو ہیں وہ آرنامنٹس نہیں ہیں, ان کو بتاؤ کہ خواتین کے اندر ایک سول بھی ہوتی ہے, ان کو یہ بتاؤ کہ ان کی ایک سیلف بھی ہوتی ہے. یہ بتائے بغیر آپ ان کو ٹرین نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں؟ ساحل کی جو این جی او ہے وہ رپورٹ کرتی ہے 2023 میں 42,000 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اس ملک میں, اور یہ انڈر رپورٹڈ فیکٹس ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کوٹ کرتی ہے کہ ایک بچہ ہر 2 گھنٹے میں پاکستان میں زیادتی کا نشانہ بنتا ہے. اگر ہم ان حقائق کو چھپاتے رہیں گے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے رزلٹ میں جو یو کے میں ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم نے نظر ثانی نہ کی تو ڈیپورٹیشن انکریز کرے گی اور ویزا ریگولیشن مزید سخت ہو جائیں گی. اگر ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے ملک کے امیج کو بچانا ہے, تو ہمیں یہاں پر رہنے والے لوگوں کو انسان بنانا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ انسان ہی ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو اپنے ملک کے لیے سب سے بڑی ڈس سروس یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو باہر بھیجا جائے جن کو وہاں کے معاشروں میں انٹیگریٹ ہونا ہی نہیں آتا. اس پر بحث ہونی چاہیے. ریسزم جو پاکستانی کمیونٹی کے خلاف ہو رہا ہے میں اسے کنڈیم کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے. برٹن کے اندر جو لوگ سیاست کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں کہ تمام پاکستانی برے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں, صرف اور صرف کرمنلز کی بات کیجیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے کرائم کیا آپ پوری کمیونٹی کو لپیٹ دیں. ہیونگ سیڈ دیٹ دیر آر سم ایشوز جو ہماری کمیونٹی میں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو بھی سالو کرنا چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. تھینک یو.